گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ جبری اسرائیلی ریاست نے لوگوں کے ہر انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی۔ وہ 7 اکتوبر کے ایک دن کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ محض اس ایک دن کو فلسطین کی 76 سالہ تاریخ کے قبضے کی سالگرہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو 7 اکتوبر کو نہیں ہوا۔ نسلی صفائی کے سلسلے میں انہوں نے 7.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو زبردستی اپنے وطن سے نکال دیا، ان کے گاؤں تباہ کیے اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ دیر یاسین کے قتل عام میں 100 سے زیادہ فلسطینی عام شہریوں کو صہیونیوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ لبنان میں صبرا اور شتیلا کا قتل عام ہوا، جہاں اسرائیلی 35,000 بے گناہ شہریوں کے قتل عام میں شامل تھے۔ دنیا کی تقریباً ہر انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیل کے غیر قانونی امتیاز کی رپورٹ پیش کی اور غزہ کے بے رحم محاصرے کی وجہ سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قحط سالی کے ذریعے ایک عشرے سے دم گھونٹ دیا گیا۔ لیکن سیاسی اور تاریخی طور پر بے علم لوگوں کے لیے اسرائیل کی یہ کہانی یقین دہانی کروانے والی لگ سکتی ہے، اور یہ کوئی حادثہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر معقول شہری قتل عام کے خلاف کھڑا ہے۔ کوئی بھی بے گناہ کے خلاف تشدد نہیں دیکھنا چاہتا، مگر بے گناہ فلسطینیوں کے خلاف بے رحمی کی تاریخ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں 7 اکتوبر اور اس کے بعد کے دن کو جان بوجھ کر آپ کی توجہ سے دور رکھا گیا۔ دراصل اسرائیل نے 7 اکتوبر کے گرد جو کہانیاں بنائی وہ خاص طور پر وحشی عربوں کے بارے میں منفی تصورات کو بڑھانے کے لیے کافی تھیں، اور انہیں وسیع پیمانے پر غلط ثابت کیا گیا۔ جھوٹے الزامات، جس میں 40 بے سر بچوں کا دعویٰ، اجتماعی زیادتی کے جھوٹے الزامات جن کا کوئی ثبوت نہ مل سکا، لیکن ان باتوں کی صورتحال کی وجہ سے اصل میں بچوں کے سر کاٹے گئے ہیں، اور دنیا نے فلسطینی قیدیوں کے ریپ کے ٹھوس شواہد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور اب نیتن یاہو لبنان میں بھی وہی جھوٹ بول رہا ہے جو اس نے فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ورزی، ان کے گھروں کو منہدم کرنے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کی۔ یہ محض بہانے نہیں تھے، بلکہ زمین پر قبضہ کرنے اور لوگوں کو ختم کرنے کے بارے میں تھا، جو کہ گریٹر اسرائیل کے انتہا پسندانہ نظریے کا حصول تھا۔ یہ کبھی بھی اپنی حفاظت کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے تھا۔ لیکن چیزیں ویسی نہیں جیسی نیتن یاہو اپنے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ اسرائیل کی معیشت خراب ہو چکی ہے، افراط زر بڑھ رہی ہے۔ اکتوبر کے بعد 5 لاکھ اسرائیلی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ اب حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں۔ نیتن یاہو کا کنٹرول، اعتماد اور اپنے ہی لوگوں کا بھروسہ کھو چکا ہے۔ اب وہ ہر طاقتور ظالم کی طرح کمزوروں پر مزید ظلم کر رہا ہے، اور دنیا سے امید کرتا ہے کہ اسرائیل مظلوم ہے۔ امریکہ اس کے جرائم میں اس کا تحفظ کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کا کوئی جواز نہیں، مگر 7 اکتوبر باقی سب کو جواز دیتا ہے۔